السلام علیکم پیارے ہم وطنوں، اصل میں میرے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے اور میں اس علاقے میں اکیلا ہی موجود ہوں، تو کیمرہ میں ہاتھ میں پکڑ کے اپنی ہی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں۔ میں اس وقت ضلع مانسہرہ کا علاقہ ہے، چھتر پلین، اور اس کی ایک وادی ہے جسے کہ بالی منگ کہا جاتا ہے، میں وہاں موجود ہوں۔ بہرحال میں یہاں کے کچھ خوبصورت نظارے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں گا اس علاقے میں کہ جس راستے سے آج سے تقریباً 30 یا 40 سال پہلے جب شاہراہ ریشم نہیں بنی تھی، جسے کہ شاہراہ قراقرم بھی کہا جاتا ہے، تو اب تو یہ روڈ بڑی کشادہ ہے۔ ظاہر اس دور میں یہ راستے جو ہیں یہ خاصے تنگ تھے، لیکن یہ وہی راستے ہیں کہ جن پر گلگت سے لے کر اور مانسہرہ تک جانوروں پر، یعنی خچروں پر، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ضروریات زندگی کا سامان جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا تھا، اور یہ سفر جو ہوتے تھے یہ قافلوں کی صورت میں کیے جاتے تھے۔ یہ دیکھیے، دستیاب معلومات کے مطابق یہ وہی راستے ہیں، لیکن اب یہ کشادہ ہو چکے ہیں، یہ کافی کھلے ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، اس دور میں ان قافلوں کو خاصی مشکلات ہوتی تھیں سفروں کے حوالے سے، کیونکہ اکثر ڈاکو جو ہیں ان قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ بہرحال بالٹک سسٹم اسے کہا جاتا تھا، جس کے تحت اکثر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اگر گلگت سے چاول لائے جاتے تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا ڈرائی فروٹ لایا جاتا تھا، تو یہاں اس کے بدلے میں مکئی خرید لی جاتی تھی، تو اسی طرح چیزوں کے بدلے میں چیزوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ایک اور بات میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا سانس جو ہے وہ یہاں پھولا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 5300 فیٹ کی بلندی پر ہے، اور یہاں پر آکسیجن کی خاصی کمی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر چلتے پھرتے سانس جو ہے وہ اکثر پھول جاتا ہے۔ یہ سامنے ڈوسم کا گاؤں ہے جو ایک پہاڑ کے دامن میں بنا ہوا ہے، اور اگر مجھے کوئی کہے کہ پاکستان کے چند خوبصورت جو گاؤں ہیں ان کے گوشوارے اگر آپ مرتب کریں تو میں اس گاؤں کو پاکستان کے جو 10 خوبصورت گاؤں ہیں ان میں سے ایک قرار دوں گا۔ اچھا، ان دنوں میں چونکہ اگست کا مہینہ ہے اور اس علاقے میں خاصی ہریالی ہے، اور ہریالی جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے فطرتی حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ بادل جو ہیں وہ پہاڑوں میں نیچے آئے ہوئے ہیں، اور پرندوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، سب کچھ بہت بھلا لگ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ایک خطرہ رہتا ہے، یہ سائیڈوں پہ جو جھاڑیاں ہیں یا مکئی کے جو ان دنوں میں فصل اگی ہوئی ہے، ان میں سے کتے وغیرہ یا ایسے جانور نکل کر کاٹنے کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے، اور ابھی مجھے یہاں کے ایک مقامی فرد نے بتایا ہے کہ اس چیز کا آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ڈوگی وغیرہ جو ہے وہ کسی طرف سے کوئی نقصان کا باعث نہ بنے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی بلی لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ایریے میں درخت جو ہیں ان کا خاصا تحفظ کیا گیا ہے، جس کے بدلے میں یہ علاقہ خوبصورت بھی ہے، اور جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں بارشیں بھی برستی ہیں، اور وہاں پر جو ہے موسم بھی بڑا سہانا اور اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت کا میرا ویلوگ یہیں تک ہے، کیونکہ آگے کا راستہ جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ نہ خدا نہ خواستہ آگے جا کے میں کہیں بھٹک جاؤں یا کسی ایسی پوزیشن میں چلا جاؤں کہ جہاں سے میرے لیے کوئی مشکل خدا نہ خواستہ پیش آئے۔ تو آج کا ویلوگ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔